نہ سنبھلوگے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہوش کے ناخن لو، ہر اس چیز کو بند کر دو جو اسرائیل کے کارخانے سے بن کے آ رہی ہے. اگر آپ کو پینا ہے کھانا ہے اپنے ملک کا لو، ہندوستان کا لو. اگر لوگوں سے ترقی ہندوستان کی ہوگی، اور اگر اسرائیل کا کھاؤ گے اس پیسے سے جو بم گرے گا وہ تمہارے پیسے سے فلسطین کے بچوں پہ گولی چلے گی، ان کا خون بہے گا. میں تو یہ کہتا ہوں پانی ہو، ان کا دیا ہوا کولڈ ڈرنک ہو، اس سے بہتر ہے کیا کر کے وہ ان کے دیے ہوئے پانی سے بہتر ہے. اتنی نفرت کرو اس لیے کہ جو بیت اقدس والوں کا نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی مصطفیٰ کے غلاموں کا نہیں ہو سکتا. اکٹھے ہو کے تھامو، بٹو مت، کٹو مت، پھرو مت، لڑو مت. جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ ہیں سب ایک جھنڈے کے نیچے آ جائیں، اور وہ جھنڈا مصطفیٰ کی غلامی کا جھنڈا ہے جو امام احمد رضا نے ہمیں دیا ہے. اللہ ان اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو سلامت رکھے. یہ صوفی لوگ ہیں، یہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے حکم ہوا تھا حضور کا شجرہ پڑھنے کا. اگر آپ ساتھ ہیں تو میں حضور کا شجرہ پڑھ دوں. اتنی زور سے تو نماز جنازہ بھی اس سے زیادہ زور سے شور کر لیتے ہیں لوگ. بولیں ذرا سبحان اللہ. ہے ماشاءاللہ سلامت رہو. ایسا لگ رہا جیسے تقریر شروع ہونے والی ہے. ایسی بیداری اللہ آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ٹھیک ہے نا؟ تو نوجوان جہاں بھی ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر کام 35 ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں کے تو بزرگ بڑے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھے. ایک تو داڑیاں سارے بزرگوں کے چہروں پہ مجھے دکھ رہی ہیں. خدا سلامت رکھے یہ نورانی چہرے. ورنہ اکثر گاؤں میں چلے جاؤ تو پتہ ہی نہیں چلتا بھائی یہ بیٹھا کون ہے، رام سروپ بیٹھا کہ عبدالغفار بیٹھا. ایسے پکڑ پکڑ کے میاں نکال لیا بال. اتنے خوبصورت چہرے. جانتے ہو جب بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں اللہ حیا فرماتا ہے. یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ اس بندے کی حیا کرتا ہے جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ تھے، انتقال ہو گیا. انتقال سے پہلے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میرے بال اگر مرنے سے پہلے سفید نہ ہونا تو آٹا لگا کے سفید کر دینا. اللہ والے تھے. انتقال ہو گیا، غسل دیا، بچوں نے آٹا لگا دیا. کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں ٹہل رہے ہیں، پوچھا کیسے بخشے گئے؟ انہوں نے کہا رب کی بارگاہ میں حاضری ہو. اللہ نے فرمایا آٹا کیوں لگایا؟ میں نے کہا مالک فرمان ہے تیرے محبوب کا جب بندے کے بال سفید ہوتے ہیں نا تو اللہ حیا فرماتا ہے. وہاں کوئی قید نہیں تھی عمر کی وجہ سے ہوں کہ آٹے سے ہوں. مالک عمر سے نہیں ہوئے، میں آٹے سے سفید کر لایا مالک تاکہ تیرا کرم مل جائے. رب نے فرمایا فرشتوں اسے جنت دے دو، میں نے اس کو اسی کے بدلے میں جنت بخش دی ہے. تو اگر بال سفید ہو رہے ہیں نا تو پھر انہیں بچا کے رکھیں، سجا کے رکھیں. جب یہ چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے نا اور پھر بندہ کفن میں لیٹا ہوتا ہے، قسم خدا کی دولہا سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے. بے شک اصل دولہا ہی وہ ہے، اصل دولہا ہی وہ ہے جو قبر کے لیے تیاری ہے. اصل تیاری وہ ہے. ایسی سجا لو، فرشتے کفن ہٹائیں ڈھک دیں. دوسرا پوچھے حساب نہیں لینا، کیا کرو گے؟ چہرے کی داڑھی بتا رہی ہے مصطفیٰ کی غلامی میں زندگی کاٹ کے آیا ہے. بے شک بے شک. ایسی کر لیں یہ داڑھی رکھیں انشاءاللہ، سارے رکھیں. نوجوانوں سے بھی گزارش ہے سجا لو داڑیاں چہرے پہ. اور بڑے ڈرتے ہیں کہ نہیں مولانا باہر رہتے ہیں، تو مولانا سے زیادہ تھوڑی باہر رہتے ہیں. باہر بھی رہتے ہو تو ایک جگہ رہتے ہو کہ مولانا تو 365 دن چکر ہی کاٹتا رہے ہے نا. مشکل ہے. تمہیں صحیح بتا دوں، جب داڑھی والا اگر سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے نا تو 3 کی بھی سیٹ ہو نا تو 2 کی خالی رہ جاتی ہے، دوسرا نہیں بیٹھ پاتا. کیوں؟ یہ داڑھی کی دھمک ہے. ہاں داڑھی والے کے پاس کروٹ میں کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا آسانی سے. یہ داڑھی کی برکت ہوتی ہے. شان سے بیٹھ کے چلو پھر مسئلہ ہی کیا. اور داڑھی ہوتی ہے ہر ایک بولتا چچا، بھائی صاحب، دادا، ببا، تاؤ، سب بولتے اس طرح سے. رکھو داڑھی، سجا لو چہرے، سجا لو. یہ آپ سے ایک گزارش ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا پانی کی بوتل آئی تھی یہاں پہ، میں بتا دوں آپ کو. آپ سے اتنی گزارش ہے کہ فلسطین میں جو مسلمانوں کا حال ہے نا یہ کسی پہ پوشیدہ نہیں ہے. نسل کشی ہو رہی ہے ہمارے بھائیوں کی، قتل عام.
جو جنگیں ہوتی ہیں نا ہار جیت کی، وہ فوجوں سے لڑی جاتی ہیں، بچوں اور عورتوں سے نہیں. جان بوجھ کے بچوں کے اوپر بم ڈالے جا رہے ہیں وہاں پر. آج اسے دہشت گرد کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسے آتنکوادی کہنے والا آج کوئی نہیں ہے. اسرائیل جو سب سے بڑی آتنکوادی قوم ہے، جو سب سے بڑا آتنکوادی ملک ہے، آج اس کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں. دودھ پیتے بچوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے. ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور کر سکتے. نمبر 1 ان کے لیے دعا کریں گے دعا ان کے لیے، ورنہ اللہ یہ جل سے منہ پہ مار کے کہے گا فلسطین میں میرے بندے بیت اقدس کی حفاظت میں بھوکے پیاسے پڑے تھے، تم جل سے سجا کے موج کاٹ رہے تھے، تمہارے منہ میں ان کے لیے 2 جملے دعاؤں تک کے لیے نہیں تھے. وہ کہے گا نہیں چاہیے تمہاری ایسی محفلیں، جھونک دو جہنم میں، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کچھ نہ کر سکو تو ان کے لیے دعا کرے. اور اگلا کام، ہر وہ چیز کہ جو فلسطین کے جو اسرائیل کے کارخانے سے آ رہی ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے، اسے منہ سے نہیں لگائیں گے. پیپسی کے بغیر مر جائیں گے، کوکا کولا کے بغیر مر جائیں گے، یہ جتنی اس کی برانڈڈ ساری چیزیں، ان کے بغیر مر جاؤ گے. اگر کھانا پینا اپنا انڈیا کا لو، اپنے ملک کی چیزیں لو. اب تو ایک یہ کہہ رہا روح افزا بھی شربت جہاد کہہ رہا کیا؟ ہاں نام نہیں لینا چاہتا اس کا، ہماری محفل ناپاک ہو جائے گی. شربت جہاد، کیونکہ روح افزا اردو کا لفظ، ہمدرد والوں. تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہوش میں آ جاؤ. ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہوش کے ناخن لو. ہر اس چیز کو بند کر دو جو اسرائیل کے کارخانے سے بن کے آ رہی ہے. اگر آپ کو پینا ہے کھانا ہے اپنے ملک کا لو، ہندوستان کا لو. اگر لوگوں سے ترقی ہندوستان کی ہوگی، اور اگر اسرائیل کا کھاؤ گے، اس پیسے سے جو بم گرے گا وہ تمہارے پیسے سے فلسطین کے بچوں پہ گولی چلے گی، ان کا خون بہے گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پانی ہو، ان کا دیا ہوا کولڈ ڈرنک ہو، اس سے بہتر ہے کہ کتے کا خون پی لو جا کر کے، وہ ان کے دیے ہوئے پانی سے بہتر ہے. اتنی نفرت کرو اس لیے کہ جو بیت اقدس والوں کا نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی مصطفیٰ کے غلاموں کا نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک بے شک بے شک، کیا بات ہے، بے شک. بہت اچھا. بولو بائیکاٹ کرو گے ان کی چیزوں کا؟ آج کے بعد الے قلے نہیں آنا چاہیے. یہ اسرائیل کا قلعے ہے، پھینک دو انہیں، نہ کسی شادی میں نہ جلسے میں. اسے ہوٹوں سے مت لگانا. یہ ان لوگوں کا دیا ہوا پروڈکٹ ہے جو ہماری قوم کے، ہماری بہن بھائیوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، اور بچوں کو گولیوں کا نشانہ کھیل کھیل میں بنا کے مار دے رہے ہیں. اگر غیرت رہ گئی ہے زندہ، آج کے بعد عہد کر لو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کتوں کی چیزوں سے نفرت کریں گے جنہیں ہمارے مسلمان بھائیوں سے کوئی ہمدردی نہیں. کرتے وعدہ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ وعدہ کرتے انشاءاللہ. کہیں بھی جاؤ کیا فرق پڑتا جی، ہم نے ایک نے نہ پی 2 نے نہیں پی، نہ پڑے فرق. کم سے کم قیامت میں یہ تو لکھا جائے گا کہ یہ ان سے دشمنی رکھتے تھے جو فلسطین والوں کے دشمن تھے. اپنے انڈیا کے کئی سارے پانی نام لیں گے، کمپنی کا پرچار ہوگا. خالی بس ان کو ہٹا دو جو اسرائیل کے نہیں، جو اسرائیل کے بس ان کو ہٹا دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو بتا دوں، اس لیے یہ بالکل بینڈ کر دو. بسلیری میرے خیال سے ان کی نہیں ہے، وہ آپ یوز کر سکتے ہو. اگر آپ کو اگر آر او کا پانی پی نہیں ہے، فلٹر لینا ہے، تو آپ ایک لسٹ سب چیز کی آ گئی ہے، وہ سب دیکھ لو ہمیں کیا کیا لینا ہے اور کیا کیا چھوڑنا ہے. بالکل لکس صابن ہے، قطعی گھر میں نہیں آنا چاہیے. سرف ایکسل ہے، قطعی گھر میں نہیں آنا چاہیے. یہ ساری چیزیں نا بالکل نکال دو. ہم گندے کپڑے پہن لیں گے لیکن فلسطینیوں کے خون میں رنگے ہوئی ایک قطر بھی ہم اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے. وعدہ کرو نوجوانوں، آج کے بعد ہم ان ظالموں کی کوئی بھی چیز استعمال، یہ جتنا بھی ان کا KFC ہے، یہ ہے فلان ڈرام دماغ کی جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں نا،
یہ ساری بینڈ کرتا ہے، ساری بینڈ بالکل ہم نے یوز نہیں کریں گے. ہم کل بھی مسجد اقصی والوں کے ساتھ تھے، آج بھی ان کے ساتھ ہیں اور آخری سانس تک ان کے ساتھ رہیں گے. اور میں تمہیں بتا دوں قیامت میں آپ نے دیکھا نہیں جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے کی تیاری چل رہی تھی نا، تو مینڈک اور منہ میں پانی لا کے ڈال رہا تھا، اور وہ جو بولتے ہیں اس کو گرگٹ ہی بولتے ہیں نا ادھر بھی، وہ پھونکے مار رہا تھا. تو کیا فرق پڑا؟ اس کی پھونک مارنے سے نہ تو آگ تیز ہوئی اور نہ اس کی کلی کرنے سے آگ بجھی. لیکن لکھا تو گیا نا قیامت میں جب آئیں گے تو دونوں کا یہ صاف اعلان ہوگا نا، یہ وہ تھا جو خلیل اللہ کے دشمن کے ساتھ کھڑا تھا اور یہ وہ ہے جو اللہ کے دوست کے ساتھ کھڑا تھا. کم سے کم اتنا تو ہو جائے گا نا. تو اس لیے اپنے آپ کو تیار کریں، صرف بچائیں یہود کی ہر اس چیز سے جو ان کے ہاں سے آ رہی ہے. بچیں گے نا انشاءاللہ. شادی بیاہ کوئی بھی چیز ہو خاص کر دھیان رکھیں، اگر کوئی لے بھی آئے آپ کو نہیں پینا ہے، آپ کو نہیں پینا ہے. اگر کوئی لے آئے جری ارے جی مولویوں کی بات ہے یہ کیا جانے، قسم خدا کی قیامت میں حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. صحیح کہہ رہا ہوں، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جائیں گے. باتیں بہت سی کرنی تھی، انشاءاللہ کبھی پھر ہو جائیں گی اور باتیں. بس حضور کا شجرہ پڑھ لے رہا ہوں. پہلے وعدہ کرو ان چیزوں سے بچیں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ ان سے بچیے گا، آخرت کی تیاری کیجئے گا. اب سارے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ.